والسماء ذات البروج والیوم الموعود۔ سورت کا نام ہے سورت البروج۔ اسمی ربط میں نے لکھا اور انشقاق اس آسمان کا ہوگا جو بروج والا ہے۔ مانوی ربط یہاں پچھلی سورت سے مزید ترقی ہے۔ وہاں فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم پر کئی حالات آئیں گے۔ یہاں فرمایا تم دوزخ سے نکل بھی نہیں سکو گے، مختلف قسم کی ہولناک سزاؤں سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں، تخفیف دنیاوی للمخالفین و دعوی توحید۔ سورت کے امتیازات میں نے لکھے، شاہد اور مشہود کا ذکر، اصحاب الاخدود کا ذکر، والسماء ذات البروج یہ تخفیف ہے، اور قسم ہے آسمان کی جو بڑے بڑے ستاروں والا ہے۔ بروج الکواکب العظام، بڑے بڑے ستاروں والے آسمان کی قسم۔ تھوڑا سا آگے دیکھیں، واللہ من ورائہم محیط، ذرا اس آیت کو دیکھیں، واللہ من ورائہم محیط، اس کے نیچے لکھ لیں متعلق والسماء ذات البروج، بس ایک لفظ لکھ کر نقطے ڈال دیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اس کا تعلق کس سے ہے؟ والسماء ذات البروج۔ کیا مطلب؟ جس طرح تم آسمان سے نہیں نکل سکتے، اسی طرح تم رب کے عذاب سے بھی نہیں نکل سکتے۔ اللہ کریم جو ان کے ارد گرد ہے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ جس طرح تم آسمان کے احاطے سے نہیں نکل سکتے، اسی طرح رب کے عذاب کے احاطے سے بھی نہیں نکل سکتے۔ والیوم الموعود، وہ ایک دعویٰ تھا، والسماء ذات البروج، یہ دوسرا دعویٰ آ گیا، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کا دن، قیامت کے دن کی قسم ہے۔ اب آگے آ جائیں، یہ جو آیت ہے ان بطش ربک لشدید، آیت نمبر 12 کو دیکھیں، ان بطش ربک لشدید، اس کے نیچے لکھ لیں متعلق والیوم الموعود۔ جس طرح قیامت سخت ہے، اسی طرح رب کی گرفت بھی سخت ہوگی، اس کا تعلق ہے والیوم الموعود کے ساتھ۔ اب مولانا خلاصہ کیا نکلا میرے ان دو جملوں کا؟ والسماء ذات البروج، قسم ہے بڑے بڑے ستاروں والے آسمان کی، اس کا جواب قسم کون سا ہے؟ واللہ من ورائہم محیط۔ اور والیوم الموعود، قسم ہے قیامت کے دن کی جس کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس کا جواب قسم کون سا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، جس طرح قیامت سخت ہے، تیرے پروردگار کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی۔ یہ دو جواب قسم اس کے ساتھ۔ اب وہ شاہد و مشہود، اور قسم ہے شاہد کی، گواہ ہونے والے کی، و مشہود، اور قسم ہے اس کی جس پر گواہی دی ہوئی ہے۔ اب اس کا جواب قسم نیچے لکھ لیں، کذالک نجزی الکافرین، کذالک نجزی الکافرین۔ یہ آپ لفظ لکھیں، پھر میں دو اور لفظ اور لکھواتا ہوں۔ شاہد پر لکھیں جمعہ، مشہود پر لکھیں یوم عرفہ، نامی کا دن، ذی الحجہ کا نامی کا دن جب لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ دوسرا شاہد پر لکھیں کافر، اور مشہود پر لکھیں مومنین۔ اب سامنے حاشیہ لکھیں شاہد و مشہود کا۔ شاہد کا ایک معنی کیا لکھوایا آپ کو؟ منہ پڑھتے ہی نہیں ہے، میں آگے جملہ کیا لکھوں، میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ شاہد کا کیا لکھوایا آپ؟ جملہ جمعہ لکھیں جی، جمعہ
یہ لفظ لکھیں جمعہ، کیونکہ لوگ اپنے مقام پر ہوتے ہیں اور جمعہ آتا ہے، اور مشہود پر کیا لفظ لکھوایا؟ یوم عرفہ۔ لکھیں جی مشہود یوم عرفہ، کہ لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ جمعہ آتا ہے، ہم اپنے مقام پر ہوتے ہیں، اور مشہود یوم عرفہ کا دن لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں۔ یہ بھی گواہ ہیں کہ کذالک نجزی الکافرین، ہم اسی طرح کافروں کو سزا دیں گے۔ اب ایک اور جملہ لکھنا چاہیے، قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، کفار کو ڈرنا چاہیے کہ ان قبولیت کے اوقات میں کفار کو ڈرنا چاہیے کہ ان قبولیت کے اوقات میں مسلمان ان پر بد دعا نہ کر بیٹھے۔ اب دوسرے میں نے آپ کو لفظ لکھوائے، شاہد پر کافر اور مشہود پر مومنین۔ مومنوں کو تکلیف دیتے وقت کافر حاضر ہوتے تھے اور مومنین مشہود ہوتے تھے، ان کو دیکھا جا رہا ہوتا تھا، ان پر گواہی دی جا رہی ہوتی تھی۔ کافر حاضر اور مومن ان کے اوپر کافر حاضر ہوتے تھے۔ قتل اصحاب الاخدود، اب جب اصحاب اخدود کا میں ذکر کروں گا تو پھر آپ کو کافر اور مومن سمجھ آئے گا۔ اب میری طرف دیکھیں، میں مختصر، مسلم شریف میں بڑی طویل حدیث ہے، میں آپ کو خلاصہ اس کا عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا جو ایک بت کی پوجا کرواتا تھا۔ جو بھی بت کی پوجا کرنے سے انکار کرتا تو گڑھے کھدوا کر ایمانداروں کو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا کرتا تھا۔ ایک عورت تھی ایماندار، اس کی گود میں دودھ پینے والا بچہ تھا، تو اس کو کہا ایمان چھوڑتی ہے کہ نہیں، بت کی عبادت کرتی ہے کہ نہیں؟ اس نے انکار کیا تو بچے کو چھین کر آگ میں ڈال دیا۔ اب والدہ کا جو دل تھا وہ تھوڑا گھبرانے لگا، تو بچے نے آگ میں سے آواز دی، اللہ نے بچے کو بلوا دیا۔ فارسی کے شاعر نے کہا، بچے نے کہا، اندرا مادر کے من اینجا خوشم، اندرا مادر کے من اینجا خوشم، گل کے درمیان آتشم، ظاہری طور پر تو میں آگ کے اندر تجھے نظر آ رہا ہوں، لیکن اللہ کریم نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا ہے۔ عورت نے بھی چھلانگ لگا دی۔ اب جن ایمانداروں کو آگ میں جلایا گیا وہ مشہود تھے، اور جو کافر اوپر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے وہ شاہد تھے، وہ حاضر تھے۔ اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، مومنوں کو گڑھوں میں جلا کر ان پر ظلم کرنے والوں، میں اللہ تمہیں بھی اسی طرح سزا دوں گا، کذالک نجزی الکافرین۔ اور عرض کیا تھا قتل قرآن میں جہاں بھی آئے تو معنی ہوگا لوئنا، لعنت کیے گئے کھائیوں والے۔ کھائی سمجھ نہیں آ رہی تو گڑھا معنی کرتا ہوں، لعنت کیے گئے گڑھوں والے۔ کون سے گڑھے؟ النار یعنی آگ والے، یعنی نیچے لکھ لیں آگ والے۔ ذات الوقود، آگ کون سی؟ ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ گڑھوں والے، یہ ہم ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اصحاب الاخدود کی طرف۔ جب وہ گڑھوں والے علیہا قعود، آگ کے اوپر بیٹھنے والے تھے۔ اب آپ معنی پر غور کریں تو میں ایک حدیث حل کروں۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ کافر گڑھوں والے آگ پر بیٹھنے والے تھے، ورنہ آگ پر تو کوئی بندہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اب میری طرف دیکھیں، آپ کو میں حدیث پاک سنا دوں۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے ہی مشفق استاد فرمایا کرتے تھے، یہ جو حدیث پاک میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے، والمتخذین علیہا المساجد والسرج،
جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں اور قبروں پر چراغ جلاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ حدیث کے لفظ پھر سن لیں، والمتخذین علیہا المساجد والسرج، جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، قبروں پر چراغ جلاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پر کہ ہم قبر کے اوپر تو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو ساتھ کرتے ہیں، ہم قبر کے اوپر تو چراغ نہیں جلاتے، ہم تو ایک طرف چراغ جلاتے ہیں۔ نیلوی صاحب فرماتے تھے یہ آیت اس حدیث کو حل کر رہی ہے۔ اذ ہم علیہا قعود، آگ کے اوپر بیٹھنے والے تھے، کافر آگ کے اوپر نہیں بیٹھے تھے، جب وہ مومنوں کو جلا رہے تھے گڑھوں کے اندر آگ کے آس پاس بیٹھنے والے تھے۔ تو علیہا سے کیا مراد ہے؟ اذ ہم علیہا، آگ کے آس پاس بیٹھنے والے تھے اور مومنوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ جو قبروں کے آس پاس سجدہ کریں اور جو قبروں کے آس پاس چراغ جلائیں ان پر بھی اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ حدیث سمجھ آ گئی جی؟ اب علیہا کا کیا معنی ہے؟ آگ پر، آگ کے آس پاس۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ گڑھوں والے، خندقوں والے، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اس کام پر جو وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ، شہود، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے، گڑھوں والے آنکھوں سے دیکھنے والے تھے جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، سبب ظلم، کیوں انہوں نے ظلم کیا؟ نہیں بدلہ لیا ان گڑھوں والوں نے، منہم، ایمانداروں سے۔ ہم ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ مومنین کی طرف۔ نہیں بدلہ لیا ان گڑھوں والوں نے، منہم، ایمانداروں سے، الا، مگر اس لیے یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائے تھے مومن اللہ کے ساتھ۔ جو زبردست ہے، تعریفیں کیا ہوا ہے، الذی، وہ اللہ، اسی ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید۔ الذی لہ ملک پر ایک لفظ تو لکھ لیں، تصرف کامل، اللہ کا کامل اختیار، واللہ علی کل شیء شہید، اس کے نیچے علم کامل، اور اللہ کریم ہر چیز کے اوپر نگران اور نگہبان اور گواہ ہے۔ تصرف بھی کامل، علم بھی کامل۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اس کا تعلق ہے والیوم الموعود کے ساتھ، قیامت کا دن بڑا سخت ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایذا دی ایماندار مردوں کو اور ایماندار عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کے لیے ثمرہ نمبر 1 عذاب ہوگا جہنم کا، وَلَهُمْ ثمرہ نمبر 2، ان کے لیے عذاب ہوگا الحریق، آگ جلائی ہوئی کا۔ ان الذین آمنوا، بشارت، وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے، عقیدہ درست، عمل کیے نیک عمل درست، لہم ثمرہ تکمیل، تکمیل کہتے ہیں اپنے آپ کو کامل کرنا، ان کے لیے باغات ہوں گے، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، 4 قسم کی نہریں، پانی، دودھ، شراب طہور اور شہد، ذالک الفوز الکبیر، فضیلت جنت، یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً پکڑ تیرے پروردگار کی البتہ بڑی سخت ہے۔ میں نے آپ کو لکھوا دیا، اس جملے کا تعلق ہے والیوم الموعود کے ساتھ۔ جس طرح قیامت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، اس کا تعلق بھی والیوم الموعود کے ساتھ ہے۔ یقیناً وہی اللہ کریم، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وَيُعِيدُ، اور دوبارہ لوٹائے گا، قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ اللہ کریم بخشنے والا ہے۔ الغفور کے نیچے لفظ بلا توبہ و بالتوبہ، بلا توبہ و بالتوبہ، بغیر توبہ کے بخش دے اس کی مرضی، توبہ کرو بخش دے اس کی مرضی۔ الودود، محبت کرنے والا ہے، الودود کے نیچے نیکوں سے محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، وہ صفات جمالیہ تھیں، اب جلالی صفت آ گئی، ذو العرش المجید،
عرش والا ہے، المجید بڑی شان والا ہے، فعال لما یرید کرنے والا ہے واسطے اس کام کے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، یہ پہلے شاہد سے متعلق ہے، والسماء ذات البروج کے ساتھ۔ حل اتاک حدیث الجنود، جس طرح آسمان نے تم کو گھیرا ہوا ہے، آسمان کے ہاتھے سے نہیں نکل سکتے، تم پروردگار کی گرفت سے بھی نہیں نکل سکتے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کہ آئیے آپ کے بعد خبر لشکروں کی، فرعون یعنی فرعون اور سمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، سبحان اللہ، پہلے شاہد سے متعلق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، تکذیب میں ہیں، جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ کریم جو ان کے ارد گرد ہے گھیرا کرنے والا ہے، جس طرح آسمان کے ہاتھے سے نہیں نکل سکتے، رب کی پکڑ والے ہاتھے سے بھی نہیں نکل سکتے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تحفہ آ رہا ہے، قبول کیجئے گا۔ اب دو میں قراتیں عرض کروں گا۔ بل ہوا قرآن مجید، ان کا جھٹلانا حماقت ہے، تکذیب کرنا حماقت ہے، کیوں؟ بلکہ وہ قرآن پاک مجید بڑی بزرگی والا، فی لوح محفوظ، بیچ لوح محفوظ کے نیچے لکھیں شیطان کے تصرف سے، محفوظ کے نیچے لکھیں شیطان کے تصرف سے۔ لوح محفوظ ہے وہ لوح، کس سے محفوظ ہے؟ شیطان کے تصرف سے۔ اب میں دوسری قرات عرض کرتا ہوں، قرآ حضرات غور کریں۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کیا عبارت پڑھی؟ اب جب محفوظ پڑھیں گے تو یہ قرآن کی صفت ہوگی۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن پاک بڑا بزرگی والا ہے، بیچ تختی کے ہے، لوح کے ہے، اور قرآن ہے بھی محفوظ، محفوظ ہے۔ اس کے نیچے لکھیں عد کفار۔ اب جب محفوظ پڑھیں گے تو محفوظ ہے کس سے؟ آپ نے بتایا ہی نہیں ہے، میری بات آپ نے سمجھی نہیں ہے۔ محفوظ کس سے ہے؟ عد کفار، حاشیے پر لکھیں عد کفار۔ کیا مطلب ہے کفار سے محفوظ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جملہ پورا کریں۔ یعنی کفار اسے سمجھ نہیں سکتے، یعنی کفار اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اب مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اب حضرت لکھ لیں، محفوظ پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ قرآن محفوظ ہے لوح محفوظ میں، اور وہ تختی محفوظ ہے شیطان کے تصرف سے۔ محفوظ پڑھیں گے تو قرآن کی صفت بنے گی۔ قرآن محفوظ ہے، کس سے محفوظ ہے؟ کفار سے۔ کیسے محفوظ ہے؟ کفار اور مشرک قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کو لا یمسو الا المطہرون بھول گیا نا، وہاں ہم نے معنی کرایا تھا لا یمسو الا المطہرون، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے مگر موحد لوگ جو شرک سے پاک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، ہونا اس کا موضوع لکھیں، دعویٰ لکھیں۔ جزا سزا کا دار و مدار محفوظیت اعمال پر ہے۔ سورۃ الطارق، میں نے اس میں ربط لکھا، اسی آسمان کا ستارہ طارق گواہ ہے۔ آگے سورۃ الاعلیٰ کا بھی آپ کو ربط کٹھا سنا دوں، کٹھا ربط ہو نا، اس میں پھر لطف آتا ہے۔ اب ذرا کان میری طرف لگائیں، میں نے ربط لکھا اس میں، طارق ستارہ گواہ ہے، اعلیٰ جس نے رب اعلیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا، جس نے رب اعلیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا، غاشیہ کے دن ذلیل و خوار ہوگا۔ اگلی سورت کا نام اعلیٰ کے بعد غاشیہ، تینوں صورتوں کا اس میں ربط تو سنیں، میرا کان میری طرف لگائیں۔ میں نے لکھا جس نے
طارق ستارہ گواہ ہے، جس نے رب اعلیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا غاشیہ والے دن ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے مونا، یہ اسمی ربط میری ذاتی محنت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا بات، یہ جو میں اسمی ربط عرض کرتا آ رہا ہوں نا الحمدللہ یہ میری ذاتی محنت ہے۔ ہاں اب آ جائیں جی سورت کے امتیازات، سورت الطارق کے نجم ثاقب کا ذکر، اچھلنے والے پانی کا ذکر آ رہا ہے آگے، قرآن کے بارے میں لفظ ہیں وما ہوا بالحاصل۔ اب دیکھیے میں نے سورت کا دعویٰ کیا لکھوایا، جزا سزا کی دار و مدار ہے محفوظیت اعمال پر، اعمال محفوظ ہیں اس لیے جزا بھی ہوگی سزا بھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، اور قسم آسمان کی، یہ تخویف اخروی ہے، والطارق، اور قسم ہے رات کو آنے والے ستارے کی، طارق کا معنی رات کو آنے والا ستارہ، اس کی بھی قسم ہے، وما ادراک ما الطارق، سننے والے تجھے کیا معلوم وہ رات کو آنے والا ستارہ کیا ہے، النجم الثاقب، عبارتی ہوا النجم الثاقب، مبتدا محذوف ہے، ہوا النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے روشن، وہ ستارہ ہے روشن۔ آگے جواب قسم آ گیا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، جواب قسم سورت کا دعویٰ، نہیں ہر نفس، لما بمانا اللہ، مگر اس کے اوپر حافظ نگران ہے، ہر نفس کے اوپر نگران ہے۔ اب قسم اور جواب قسم کو ملا رہا ہوں، خیال کریں آیت کو دیکھنا سارے علماء، والسماء والطارق، جس طرح رات کے وقت آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اسی طرح تم پر بھی حافظ نگران مقرر ہے۔ اللہ بھی نگران ہے، فرشتے بھی نگران ہیں، تمہارے نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں، تمہارے گناہ بھی لکھ رہے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت، لکھے مہربانی کریں، دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت، چاہیے کہ دیکھے انسان مما خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا، خلق من ماء، پیدا کیا گیا ہے پانی سے، دافق، اچھلنے والا پانی، اچھلنے والا پانی اچھل کر نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب، جو نکلتا ہے باپ کی پشت سے، صلب کمر کو کہتے ہیں، پشت کو کہتے ہیں، مرد کا نطفہ پشت میں سے چلتا ہے، عورت کا جو نطفہ ہے یہ سینے کی پسلیوں میں سے چلتا ہے، ترائب تریبہ کی جمع ہے، والترائب، اور سینے کی ہڈیوں میں سے نکلتا ہے بین الصلب، پشت کے درمیان، والترائب، سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے چلتا ہے، صلب باپ کی ہوتی ہے، ترائب قریبہ کی جمع ماں کی، سینے کی ہڈیاں، اس میں سے نطفہ چلتا ہے، انہو علی رجعہ لقادر، یقیناً اللہ کریم انسان کے لوٹانے پر لقادر، پوری قدرت رکھنے والا ہے، جو اللہ ایک دفعہ گندے پانی سے پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ لوٹانے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ یہ دلیل عقلی ہے ثبوت قیامت کے لیے۔ اچھا، یوم تبل السرائر، اس کے نیچے نام لکھیں وقت رجع، اللہ رجع، وقت رجع، کب اللہ کریم لوٹائے گا، جس روز تبل السرائر، ظاہر کیے جائیں گے سارے راز، سرائر سارے راز، نیچے لکھیں عقائد باطلہ و نیات فاسدہ، جلدی کریں، عقائد باطلہ و نیات فاسدہ، جتنے غلط عقیدے ہیں سارے ظاہر کی جائیں گے، جتنی گندی نیتیں دل میں ساری کی ساری ظاہر کی جائیں گی، فما لہ من قوت، نہیں ہوگی انسان کے لیے کوئی طاقت دفع کرنے کی، ولا ناصر، نہ ہوگا کوئی مدد کرنے والا، کوئی شفیع قہری نہیں ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم میں اللہ کو آسمان کی جو لوٹنے والا ہے، والارض، اور میں اللہ کو قسم ہے زمین کی، ذات صد، جو پھٹنے والی ہے، پھٹنے والی زمین کی قسم، لوٹنے والے آسمان کی قسم۔
جواب قسم محذوف ہے، نیچے لکھیں جواب قسم کذالک تخرجون من القبور، کذالک تخرجون من القبور۔ اب میں قسم اور جواب قسم کو فٹ کر رہا ہوں۔ والسماء ذات رج، لوٹنے والے آسمان کی قسم۔ کیا مطلب؟ بارش بار بار ہوتی ہے، پانی بخارات کی شکل میں اٹھتا ہے، بادل بنتے ہیں، بادل بن کر برستے ہیں، یہ کام ہر وقت ہوتا رہتا ہے، لوٹتا رہتا ہے بار بار یہ کام، بارش بار بار ہوتی رہتی ہے، زمین پھٹتی ہے، زمین کا سینہ چیرا، دانہ ڈالا، فصل اگ گئی، کاٹ دیا، پھر ہل چلایا، زمین پھٹ گئی، دانہ ڈالا، پھر اس میں سے فصل نکل آئی۔ جس طرح بارش والا کام بار بار ہوتا ہے، زمین کے پھٹنے والا کام بار بار ہوتا ہے، بادل برستے ہیں، بارش نکلتی ہے، زمین پھٹتی ہے، اس میں سے انگوریاں نکلتی ہیں، اس طرح قبریں پھٹیں گی، تم بھی باہر نکل آؤ گے۔ انہو لقول فاصل، یقیناً وہ قرآن پاک۔ اب دو قول ہیں مفسرین کے، ایک قول انہو یقیناً وہ قرآن پاک لقول فاصل، البتہ بات ہے پکی، فاصل دو ٹوک، دو ٹوک بات ہے، یعنی پکی بات ہے، فاصل واضح بات ہے۔ اب مفسرین نے مانا کیا انہو کا قرآن، یقیناً وہ قرآن پاک، لقول فصل، البتہ بات ہے واضح، دو ٹوک پکی۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہو یقیناً وہ حشر بات ہے پکی۔ وہ ضمیر حشر کی طرف جا رہی ہے، جو حشر سمجھا جا رہا ہے پچھلی باتوں سے، حشر پکی بات ہے، دوبارہ زندہ ہونا پکی بات ہے، موت کے بعد اٹھنا پکی بات ہے۔ وما ہوا بالحاصل، اور نہیں وہ بات ہنسی والی، انہم یکیدون کیدا، یقیناً وہ شکوالن ان کی شکایت کی، یقیناً وہ تدبیریں کر رہے ہیں، قیدن تدبیریں کرنا، قیدن پر لکھو قتل، آپ کے قتل کی تدبیریں کر رہے ہیں میرے پیغمبر، دین حق کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، واقید و قیدا، اور میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں، قیدن تدبیر کرنا ان کی ناکامی کی، وہ دین حق کو مٹانے کی تدبیریں کر رہے ہیں، عام کے قتل کی ترتیبیں کر رہے ہیں، اور میں اللہ ان کی ناکامی کی تدبیریں کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس مہلت دے دو کافروں کو، امہلہم رویدا، مہلت دے دو ان کو بہت تھوڑے دن، مہلت دے دو۔ مولانا نیچے جملہ لکھو، یہ کنایا ہے کہ اور صبر کرو، یہ کنایا ہے کہ اور صبر کرو۔ سورت آ گئی سورت الاعلیٰ، اس میں رب تو میں نے آپ کو اکٹھا سنا دیا، اب میں مانوی رب عرض کرتا ہوں۔ سورت کا موضوع لکھ لیں، بیان توحید و تزہید من الدنیا، چونکہ دنیا کے عیش و عشرت کی وجہ سے نہیں مانتے تھے نا مسئلہ توحید، تو تزہید من الدنیا، دنیا کی بے رغبتی اللہ نے بیان کی۔ مولانا آپ سامنے جملہ لکھیں، یہ تحفہ ہے ہمارے بزرگوں کا، استادوں کا۔ دو چیزیں دوں گا، نمبر ایک علم قرآن، نمبر دو جنت۔ دو چیزیں دوں گا، نمبر ایک علم قرآن، نمبر دو جنت۔ لیکن دو باتوں کا یقین کر لو، نمبر ایک خالق صرف اللہ، نمبر دو عالم الغیب صرف اللہ۔ سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ دو چیزیں دوں گا، نمبر ایک علم قرآن، نمبر دو جنت، لیکن دو باتوں کا یقین کر لو، خالق صرف اللہ اور عالم الغیب صرف اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ مولانا سبح پر سمرہ لکھیں،
دلائل آگے آ رہے ہیں، نتیجہ پہلے بیان کر دیا۔ سبح، تسبیح بیان کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھ۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کر اپنے پروردگار کے نام کی، الاعلی جو اعلی ہے۔ تسبیح بیان کر، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ۔ کون سا اللہ؟ الذی خلق فسوا، الذی کے نیچے لکھے مراتب اربع، مراتب اربع، 4 مرتبے آ رہے ہیں۔ نمبر 1، اب نمبر آپ نے لکھنے ہیں، خالق 1، فسوا 2، قدر 3، فہدی 4۔ الذی خلق فسوا، کون سا رب اعلیٰ جس نے پیدا کیا ہر ایک چیز کو، 1 مرتبہ۔ نمبر 2، فسوا، راست اندام بنایا، راست اندام بنایا۔ کیا معنی کیا سوا کا؟ یہ تو فارسی ہے، کیسے سمجھ آئے گی؟ معنی جملہ حاشیے پر لکھو، لطف آ جائے۔ سبحان اللہ۔ جس کام کے لیے بنایا پرزے وہی رکھے، جس کام کے لیے بنایا پرزے وہی رکھے۔ اللہ کی شان ہے، گائے بھینس کی زبان لمبی ہوتی ہے۔ مولانا غور تو کریں میری بات پر، گائے اور بھینس کی زبان لمبی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اب دیکھیں نا، اللہ نے ہماری انگلیاں بنائی ہیں، ناک میں خارش ہے، یہ بائیں انگلی کے ساتھ، یہ چھوٹی انگلی ہے، ناک میں بندہ مارتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ اچھا، رومال پکڑ کر ہم اندر ناک کی صفائی کرتے ہیں، خارش ہو رہی ہے۔ اللہ نے بھینس اور گائے کی زبان لمبی بنائی ہے، اور ناک کی صفائی زبان کے ساتھ کرتی ہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ وہ جس کام کے لیے بنایا، جملہ تو پڑھیں، جس کام کے لیے بنایا پرزے وہی رکھے۔ فسوا، جس کام کے لیے بنایا پردے وہی رکھے۔ والذی قدر، جلدی کر لالا، جس کام کے لیے بنایا پردے وہی رکھے۔ آؤ جی، ماشاء اللہ۔ جس کام کے لیے بنایا پرزے وہی رکھے۔ عرض کر رہا تھا، ہماری مستورات تک آواز نہیں گئی ہوگی، میں پھر جملہ دہرا دیتا ہوں۔ گائے اور بھینس کی زبان لمبی ہوتی ہے، ناک میں خارش ہو تو زبان ناک میں لے جاتی ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ اچھا، جانور کی پیچھے دم بنا دی ہے، اب کوئی چیز ان پر بیٹھے یا خارش وغیرہ تو دم کے ساتھ نہ وہ ایسے پیچھے پیچھے اس کو ہلاتی ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ جس کام کے لیے بنایا، ورنہ آپ نے اس جملے کی قدر ہی نہیں کی۔ شیخ جاجری صاحب کا جملہ ہے، جس کام کے لیے بنایا پردے وہی رکھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا والذی قدر، اور وہ اللہ جس نے اندازہ لگایا ہر ایک چیز کا، اس کی عمر اتنی ہو، اس کو روزی اتنی ملے، اس کو چیز اتنی ملے، اس کو عزت اتنی ملے، اس کو کھانا اتنا، یہ ہر چیز کا اندازہ لگایا۔ سبحان اللہ۔ فہدا، پس رہنمائی کی اللہ کریم نے۔ اس پر فطری لکھ لیں، فطری۔ میں سمجھا دیتا ہوں، کئی دفعہ جملہ سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں۔ گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ پیدا ہوا تازہ، نہر میں ڈالو تیرنا شروع کر دے گا۔ انڈا ٹوٹا، چوزا نکلا، ٹک 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 دانے کھانے شروع کر دیے۔ معصوم بچہ پیدا ہوا، پہلا دن ہے، پہلا دن چھوڑو یار، پہلا لمحہ ہے، اماں نے سینے سے لگایا، اماں کا دودھ پینے لگ گیا۔ یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ فہدا، اللہ نے ہدایت دی ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ اللہ جس نے نکالا المرعى، سبز و خوشنما گھاس۔ مرعا معنی تو لکھتے ہیں، معنی مشکل، اللہ کے بندے مضمون مشکل نہیں ہے۔ اخرج المرعى، نکالا اللہ کریم نے سبز اور خوشنما گھاس، فجعلہ غثاء، پس کر دی اللہ کریم نے اس کو خشک، احوا، کالا۔
احوا کالا یعنی چورا چور، یعنی چورا چور، پہلے گھاس سبز ہوتا ہے پھر خشک ہو کر چور و چور اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ مان لو خالق اللہ ہے، میں اللہ انعام دوں گا، قرآن کی تعلیم دوں گا، علم قرآن دوں گا، سنقرئ کا پر لکھے انعام اول، ہم ان قریب یاد کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے قرآن، سبحان اللہ، قرآن یاد کرا دیں گے، فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے کسی جز کو، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ کریم چاہے گا۔ اس پر علماء لفظ لکھے منسوخ التلاوت، منسوخ التلاوت، اللہ جس کی تلاوت منسوخ کرانا چاہے اور بات ہے، ورنہ آپ قرآن نہیں بھولیں گے۔ عقیدہ یہ رکھو کہ خالق اللہ کریم ہے، اللہ کریم آپ کو قرآن کا علم عطا کرے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، دعویٰ نمبر 2، عالم الغیب صرف اللہ، آپ نے لکھا ہی دعویٰ نمبر 2، یقیناً واللہ کریم جانتا ہے الجہر اونچی بات، وما یخفی اور جو مخفی ہے پوشیدہ ہو رہی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، سبحان اللہ، ذکر انعام، یہ عقیدہ رکھو سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم سہولت دیں گے آپ کو، لِلْيُسْرَىٰ، آسان چیز کی، آسان چیز کی سہولت دیں گے، نیچے لکھو یعنی جنت کی راہ آسان کر دیں گے، یعنی عقیدہ رکھو سب کچھ جانتا اللہ ہے، میں اللہ جنت کی راہ آسان کر دوں گا۔ فذکر، سبحان اللہ، نصیحت کرتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور ہر دو دعووں سے متعلق ہے، نصیحت کرتے رہو میرے محبوب، یہ سناتے رہو، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا، سارے اختیارات رکھنے والا اللہ ہے، سبحان اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ۔ فذکر، پس نصیحت کرتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان نفعت الذکریٰ، اگر فائدہ دے نصیحت کرنا، اگر فائدہ دے نصیحت کرنا، سامنے لفظ لکھے بالکل سامنے، نفع کی توقع اور وہم ہو، نفع کی توقع اور وہم ہو، امید ہے فائدہ دے گا نصیحت کرنا، کرتے رہو، وہم ہے اندازہ ہے نصیحت کرنا فائدہ دے گا، نصیحت کرتے رہو میرے پیغمبر، یہ نہ سمجھو کہ ہر کوئی مان لے گا، نہ، بلکہ سیذکر من یخشی، مستفیدین، ان قریب نصیحت پکڑے گا وہ بندہ، یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے، نیچے لکھے منیب، جس کے دل میں ضد نہیں ہوگی، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، تخفیف اخروی، اور دور رہے گا، دور رہے گا اس نصیحت سے، یہ ہاں کس طرف جا رہی ہے؟ ذکرہ کی طرف، آپ نے دو ہی نہیں لکھا، ذکرہ کے نیچے دو، ہاں پر بھی دو، دور رہے گا اس قرآن سے، الاشقا، اس نصیحت سے، قرآن سے دور رہے گا، الاشقا، جو بڑا بدبخت ہے، قرآن کے علم سے دور رہے گا، قرآن کے فہم سے دور رہے گا جو بڑا بدبخت ہے، نیچے لکھ لیں محرومین، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو داخل ہوگا جہنم کی آگ میں، کون سی آگ؟ الکبریٰ، جو بہت بڑی ہے، ثم لا یموت فیہا، پھر نہیں مرے گا فیہا، اس آگ میں، ولا یحییٰ، اور نہ آرام کی زندگی بسر کرے گا، لا یموت فیہا، مرے گا نہیں کہ روح قبض ہو جائے اور مر جائے، نا، ولا یحییٰ، اور نہ زندگی گزارے گا آرام کے ساتھ، آپ نے آرام بھی نہیں لکھا اوپر،
قد افلح من تزکا، یہ ثمرہ خشیت ہے. اوپر تھا نا سیذکر من یخشا، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ بندہ جو ڈرتا ہے. اب اس کا نتیجہ آ گیا ثمرہ خشیت. قد افلح، تاکہ کامیاب ہو گیا وہ بندہ دونوں جہان میں. افلح کے نیچے دونوں جہان. من تزکا، جو شرک سے پاک ہو گیا، جو شرک سے پاک ہو گیا. تزکا کے نیچے شرک، گندے عقائد سے پاک ہو گیا، گندے اخلاق سے پاک ہو گیا وہ بندہ کامیاب. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور یاد کیا اس نے اپنے پروردگار کا نام، وہ کامیاب ہو گیا. فَصَلَّى، پس اس نے نماز پڑھی، وہ کامیاب ہو گیا. شرک سے پاک ہونے والا بندہ کامیاب، رب کا نام ذکر کرنے والا بندہ کامیاب، نماز پڑھنے والا بندہ کامیاب. آپ کا اگر ذوق ہو تو میں مولانا حسین علی صاحب کے 2 لفظ لکھواتا ہوں. نہیں آپ کا ذوق نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، ذکر اسم ربہ، رب کے نام کا ذکر کرتا ہے. سامنے لکھے مولانا، بالکل سامنے. مصائب و حاجات میں صرف اللہ کو پکارا. رب کا نام ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مصائب و حاجات میں صرف اللہ کو پکارا. آج مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے مصائب میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں صرف اللہ کو پکارا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، سورت کا حصہ ثانی، حصہ ثانی تزہید من الدنیا، دنیا کی بے رغبتی. بلکہ تم پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی کو، ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے. نیچے لکھے کیفیت میں، وابقا بہت باقی رہنے والی ہے کمیت میں. کمیت مقدار بھی اس کی اچھی اور اس کی حالت بھی بہت اچھی، چیز بھی بڑی عمدہ. ان ھذا دلیل نقلی، یقیناً یہ بات حاضہ کے نیچے لکھیں توحید و تزہید، توحید و تدہید. یہ توحید والا مسئلہ اور دنیا سے بے رغبت ہونے والا مسئلہ لفی الصحف الاولی، البتہ پہلے صحیفوں میں بھی تھا. صرف قرآن میں توحید نہیں ہے، پہلے صحیفوں میں بھی توحید تھی. صرف قرآن میں دنیا سے بے رغبت ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، پہلے صحیفوں میں بھی تھا. یقیناً یہ توحید و تزہید البتہ پہلے صحیفوں میں بھی تھی. کون سے صحیفے؟ یعنی صحیفے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے. صحف کے نیچے یعنی لکھیں، یعنی یہ بدل آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، موضوع لکھیں جی، دعویٰ لکھیں. تزہید من الدنیا و تخویف و بشارت، جلدی کریں. و تخویف و بشارت. سورت کے امتیازات میں نے 5 لکھے ہیں. 4 مثالوں کا ذکر آ رہا ہے بڑے عجیب طریقے سے. جہنم کے کھانے کا ذکر آ رہا ہے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، تھکے ہوئے چہروں کا ذکر آ رہا ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ. تخویف حل بمانا قد، حل بمانا قد، پکی بات ہے. آئیے آپ کے پاس بات. الغاشیہ عبارت تھی الآفت الغاشیہ، یوں جملہ بنے گا حل اتاک حدیث الآفت الغاشیہ. علماء نے لکھا ہی نہیں ہے الافا، میں کیا کروں. حل اتاک حدیث الآفت الغاشیہ، پکی بات ہے آ چکی آپ کے پاس بات مصیبت کی. کون سی مصیبت؟ الغاشیہ، سب کو ڈھانپ لینے والی. الغاشیہ، سب کو ڈھانپ لینے والی. یہ تخویف اخروی ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ، کئی چہرے اس روز خاشعۃ خوف زدہ ہوں گے، کئی چہرے خوف زدہ ہوں گے. مونا وجوہ ان کے اوپر لکھو، یعنی اصحاب وجوہ، یعنی
چہرے خوف زدہ نہیں ہوں گے، چہروں والے خوف زدہ ہوں گے۔ چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ اشرف الاعضاء ہے۔ عاملۃ مصیبت جھیلنے والے ہوں گے، ناصبۃ تھکنے والے ہوں گے بوجہ عذاب۔ معنی مشکل ہیں، مضمون مشکل نہیں ہے۔ عاملۃ مصیبت جھیلنے والے ہوں گے، ناصبۃ۔ اچھا میں نے حل کا کیا معنی کرایا؟ حل بمانا دوسرا معنی بھی ہے، وہ بھی لکھ لیں۔ یا استفہام تقریری، استفہام تقریری۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ آئیے آپ کے پاس بات مصیبت کی، ایسی مصیبت جو سب کو ڈھانپنے والی ہوگی۔ کیا آئی ہے؟ یعنی آئی ہے۔ عاملۃ مصیبت جھیلنے والے چہرے، ناصبۃ تھکنے والے چہرے بوجہ عذاب۔ نمبر 4 تسلا نارا حامیہ، داخل ہوں گے وہ چہرے آگ میں، حامیۃ جلانے والی۔ چہرے داخل ہوں گے، ہاتھ پاؤں داخل نہیں ہوں گے، مراد چہرے والے۔ نمبر 5 تسقا من عین نانیہ، پلائے جائیں گے چشمے سے، آنیت جو بہت گرم ہوگا، بہت گرم چشمہ۔ نمبر 6 لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا، الا من ضرین، مگر کانٹے دار جھاڑی میں سے۔ زری کانٹے دار، بدبودار، زہریلی جھاڑی۔ اب 3 باتیں ہیں، مولانا سامنے حاشیے پر اوپر لکھ لیں، جگہ تو ہے آپ کے پاس۔ کانٹے دار، بدبودار، زہریلی۔ زری کہتے ہیں کانٹے دار ہو، بدبودار ہو، زہریلی ہو۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ موٹا کرے گی، وہ جو جھاڑی ہے نا جہنمیوں کو نہ موٹا کرے گی۔ خوراک کا مقصد ہوتا ہے کہ بندے کی بھوک ختم ہو جائے اور طاقت آ جائے، نہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ موٹا کرے گی وہ جھاڑی اور نہ فائدہ دے گی من جوع، بھوک سے۔ بھوک بھی ختم نہیں ہوگی، غذا بھی نہیں بنے گی، موٹا بھی نہیں کرے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، آپ نے بتانا ہے کئی چہرے اس روز ناعمۃ تازہ ہوں گے، چہرے تازہ ہوں گے، چہروں والے تازہ ہوں گے، یعنی اصحاب الوجوہ۔ لیسا یہ راضیہ، لام کا معنی ہے بوجہ، خیال کرنا مولانا، لام کا معنی بوجہ اپنی محنت کے، راضیہ خوش ہونے والے ہوں گے، فی جنت، کیا معنی کیا لیسا یہ کا؟ بوجہ اپنی محنت کے خوش ہونے والے ہوں گے، فی جنت عالیہ، بیچ باغ بلند کے ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس جنت میں لاغیتن کوئی بےہودگی۔ یہ لاغیتن نیچے لکھ لیں بے معنی مصدر، لاغیتن کوئی بےہودگی نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، جنت میں چشمہ ہوگا جاری، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں محل، اس میں پلنگ ہوں گے، تختے ہوں گے، مرفوعہ اونچے رکھے ہوئے۔ ذہن حاضر کریں سارے علماء بیدار ہوں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس جنت میں، یہ ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ فی جنت، جنت کی طرف، جنت میں سرر سریر کی جمع، تختے ہوں گے، پلنگ ہوں گے، مرفوعہ اونچے رکھے ہوئے ایک، واکواب موضوعہ، اور پیالے ہوں گے سامنے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، اور تکیے ہوں گے برابر بچھے ہوئے، وزرابی مبثوثہ، اور دریاں ہوں گی بچھائی ہوئی۔ عجیب بات ہے، علماء میری طرف 1 منٹ کے لیے دیکھیں تو میں جملہ سناؤں۔ سرر مرفوعہ، پلنگ اونچے رکھے ہوں گے، واہ بھائی واہ، پلنگ پڑا ہے 100 فٹ اونچا، جیسے پرندہ ہوتا ہے فضا میں معلق، ہوائی جہاز ہوتا ہے فضا میں معلق۔ مکے والوں نے کہا ہاں ہاں واہ بھائی اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیسے اللہ کا کلام ہے بھائی؟ جب پلنگ اوپر پڑا ہے 100 فٹ، نیچے کوئی سیڑھی نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، ایسے فضا میں پڑا ہے جنت کے اندر، تو جنتی بیٹھے گا کیسے؟ یہ کیسے اللہ کا کلام ہے؟ سوال نہیں سمجھ آیا؟ جنتی بیٹھے گا کیسے اس پر؟ ہم نہیں مانتے، یہ کیسے اللہ کا کلام ہے؟ اللہ نے فرمایا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، 4 باتیں ہیں
4 پر فٹ ہو رہی ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا پس نہیں دیکھتے یہ اونٹ کی طرف, کیف خلقت, کیسے عجیب پیدا کیا گیا. اس کا تعلق ہے فیہا سرر کے ساتھ. نہیں سمجھ آئی؟ فیہا سرر کے ساتھ مونا فیہا سرر پر ایک لکھے نا, افلا ينظرون کے نیچے بھی انگریزی والا ایک کو ایک سے ملائیں گے. اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے عجیب پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ, وہ کیسے. مونا میری طرف دیکھیں تو جملہ سناؤں, مہربانی. ایک لکھنا تھا, اتنی دیر آپ نے کر دی. کیا مطلب؟ مالک کا قد چھوٹا, میاں صاحب میرے دیکھو, مالک کا قد چھوٹا, اونٹ کا قد اونچا. اب جب مالک کی مرضی ہوتی ہے سوار ہو جاؤ, اشارہ کرتا ہے اونٹ نیچے ہو جاتا ہے, مالک سوار ہو جاتا ہے, اونٹ اوپر ہو جاتا ہے. فرمایا جنتیوں کا دل چاہے گا ہم ان پلنگوں پر بیٹھیں, اشارہ کریں گے پلنگ نیچے آ جائیں گے. میں اللہ نے دنیا میں نمونہ بنا دیا اونٹ والا, تم حیران ہو رہے ہو کیسے اللہ کا کلام ہے. مونا بات فٹ ہو گئی. آگے دوسری بات کیا تھی؟ نمبر 2 لکھنا ہے, اقوام موضوع. نمبر 2 پیالے ہوں گے سامنے رکھے ہوئے. فرمایا نمونہ دیکھنا ہو, وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کی طرف نہیں دیکھتے. افلا ينظرون اس کے ساتھ بھی لگے گا, افلا ينظرون إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا. جیسے آسمان پر ستارے نظر آ رہے ہیں چمکتے ہوئے, ایسے چمکتے ہوئے گلاس رکھے ہوں گے. تیسری بات, نمارے کو مصفوفہ. نمبر 3 تکیے ہوں گے قطار میں بچھے ہوئے. فرمایا نمونہ دیکھنا ہو, الى الجبال کیف نصبت, کیا نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف. افلا ينظرون اس کے ساتھ بھی لگے گا, کیا نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف کیف نصبت, کیسے قائم کیے گئے. جیسے قطاروں میں پہاڑ نظر آتے ہیں ایسے قطاروں میں تکیے بچھے ہوں گے. فرمایا نمبر 4 وزرابی مبسوسا. نمبر 4 اور دریاں مبسوسا بچھائی ہوئی. فرمایا نمونہ دیکھنا الی الارض کیف سطحت, زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی ہے. جو اللہ زمین بچھا سکتا ہے جنت میں قالین اور کارپیٹ بھی بچھا سکتا ہے. فذکر, نصیحت کیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, نصیحت کرتے رہو تسلی. انما انت مذکر, پکی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والے. لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں, آپ ان پر داروغے نہیں ہیں, آپ ان پر پہرے دار نہیں ہیں, زبردستی منوانے والے نہیں ہیں. حفاظ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں, اونچا کریں, 1 منٹ جلدی کریں مہربانی. اے خدایا سارے حافظین بھائی اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اب حفاظ کرام غور سے سنیں میری بات جو کرنے لگا ہوں. آپ کو استثناء منقطع اور متصل میں فرق یاد ہوگا, میں نے سورہ جن میں کیا تھا. استثناء منقطع میں بات پوری ہو جاتی ہے, متصل میں بات پوری نہیں ہوتی. اب غور کریں, دوسروں کی نمازیں خراب نہیں کرنی, مہربانی کرنا امام صاحب بن کر. یہ استثناء منقطع ہے, بات پوری ہو گئی. آپ کا کام ہے میرے پیغمبر نصیحت کرنا, آپ ان پر چوکی دار نہیں ہیں, پہرے دار نہیں ہیں. بس آگے نئی کلام ہے, الا من تولی وکفر, استثناء منقطع لکھیں. اللہ کے نیچے جلدی کریں, حفاظ کرام تو ضرور لکھیں. الا من تولی وکفر نئی کلام. لیکن الا بمانا لیکن, الا بمانا حافظو لیکن من تولی وکفر, جس نے منہ موڑا, وکفر اور کفر کیا, جس نے حق سے منہ موڑا, نصیحت نہیں مانی, وکفر اور انکار کیا, فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, اس کو اللہ عذاب دے گا, عذاب بہت بڑا آخرت میں. نیچے لکھیں آخرت میں. جس نے حق سے منہ موڑا, کفر کیا, اللہ اس کو آخرت میں بڑا عذاب دے گا. وہ بات پوری ہو گئی. یہ نیا کلام ہے, الگ بات ہے. ان الینا ایابہم, کیونکہ نیچے لکھیں انا کے کیونکہ ہماری طرف لوٹنا ہے ان کا, پھر یقین ہمارے ذمہ ان کا حساب. آپ فکر نہ کریں. اب ہمارے قراء حضرات کیا کرتے ہیں؟ قراء حضرات جلست و جلسۃ القاری, قاری صاحب جلست و جلسۃ القاری,
یدعو الیتیم. قاری صاحب بیٹھے کر ٹیک لگائی ہوئی ہے، تکی لگائی ہوئی، جلست و جلست القاری، مثال یاد ہے نا، جو ہے جلست القاری. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر. اگر آپ نے وکفر پر وقف کیا نا نماز ٹوٹ جائے گی. مولانا کیا سن رہے ہو؟ من کفر پر آپ نے وقف کیا نا، تولی وکفر پر نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ معنی غلط ہو جائے گا. کیا معنی؟ اب مہربانی کریں فیوزب اللہ کو چھپائیں انگلی سے، مہربانی کریں. لستا نہیں میں مسیطر، آپ ان پر چوکیدار نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں. الا من تولی وکفر، لیکن جس بندے نے منہ موڑا کفر یا اس پر آپ چوکیدار ہیں، اس کو منوا سکتے ہیں. معنی غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں سمجھ آئی مولانا؟ جس نے حق سے منہ موڑا کفر کیا اس پر آپ ذمہ دار ہیں. اس پر وقف کیا تو استثناء متصل بن جائے گا، اور ہے کیا استثناء منقطع. قرآن حضرات میں بڑا ڈرتا ہوں جب کسی جلست و جلست القاری، قاری کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ جائے نا تو پھر یہ سورت شروع کر دیں. حالات بڑی مجھے ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں وقف کہاں کرتے ہیں. یہ وقف کیا یہاں کفر پر، نماز ٹوٹ گئی. ہمارے دادا استاد العلماء، استاد العلماء اور استاد الصرف والنحو، شیخ صرف والنحو حضرت استاد شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنڈ سلطانی والے رحمۃ اللہ علیہ، دادا استاد فرماتے تھے وقفر پر وقف کیا نماز ٹوٹ جائے گی، معنی غلط ہو جائے گا. وقف کرنا ہے تو بے مسیطر پر کرو، اگر وقف نہیں کرنا آپ پڑھتے جاؤ. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذب اللہ العذاب الاکبر. اب اس پر وقف کرو. مولانا نہیں سمجھ آئی؟ وقف کرنا ہے تو پھر آگے جا کر وقف کرو، یا وقف کرنا ہے تو بے مسیطر پر وقف کرو. اگر کفر پر وقف کیا استاد فرماتے تھے شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معنی غلط ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی. مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ مہربانی کرو. کیا کریں؟ جلست و جلست القاری. ثم ان علینا حسابہم. میاں صاحب سونا نے مسئلہ، وقف کتھا کرنا ہے، کفر تے نہیں کرنا، خیال کرے. ہاں مہربانی کرے. الا من تولی وکفر، یہاں وقف کریں، اکبر پر کریں. میں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے، جو سعودیہ کے علماء ہیں نا، سدیس صاحب کی یہ جگہ میں نے خاص طور پر سنی ہے، اللہ نے توفیق بھی دی ہے ہمیں، پھر کیسٹوں میں سنا ہے، اب تو خیر سامنے آ گئی ہیں چیزیں فیس بک میں، تو وہ وقف یہاں نہیں کرتے، یا وقف یہاں کرتے ہیں بے مسیطر ان پر، بے مسیطر، اور پھر نئے سرے سے شروع کرتے، اور یا یہاں وقف کرتے ہیں. جن کو معنی آتا ہے تو ان کو پتا جلست و جلست القاری، قاری وہ پھولا بیٹھا ہے، معنی ایک نہیں آتا لفظ کا. قرآن کے ایک لفظ کا معنی نہیں آتا، پھولا بیٹھا ہو، قاری صاحب بیٹھا ہوا ہے، قاری صاحب. معنی پوچھو تو معنی ایک نہیں آتا قرآن کا. کیا کرے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. سورت کا نام ہے سورت الفجر. ہاں میں نے آپ کو اسمی ربط سنایا ہے، پھر سنا دیتا ہوں. آسمان کا ستارہ طارق گواہ ہے. مانا پچھلی سورت طارق کو تو دیکھیں، برق الٹائیں، مہربانی کریں، اسمی ربط آپ کو سناؤں. آسمان کا ستارہ طارق گواہ ہے، جس نے رب اعلیٰ کے ساتھ، اگلی صورت دیکھتے آئے نا، جس نے رب اعلیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا، غاشیہ کے دن ذلیل و خوار ہوگا. اگر غاشیہ والے عذاب سے بچنا ہے فجر کے وقت عاجزیاں کر لو. غاشیہ کے دن والے عذاب سے بچنا ہے فجر کے دن عاجزیاں کر لو. اگلی صورت، جنہوں نے فجر کے وقت عاجزیاں نہیں کی ان سے بلد مکہ چھین لیا گیا، ان سے بلد مکہ چھین لیا گیا. سورت الشمس، خیال کرنا، ان سے بلد مکہ چھین لیا گیا. جنہوں نے فجر کے وقت عاجزیاں نہیں کی اور بلد مکہ کا مشرکین سے چھین لیا جانا، یہ ان کے اقتدار کا شمس غروب ہونا ہے. ان کے اقتدار کا شمس، اگلی صورت، وہ شمس غروب ہونا ہے. اور شمس غروب ہونے کے بعد لیل، رات تو آیا کرتی ہے نا. شمس غروب ہونے کے بعد رات تو آیا کرتی ہے، لیکن اب سورۃ الضحیٰ، اب نبوت کے ضحیٰ سے جہان منور ہونے لگا ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ کے سینے میں انشراح پیدا ہو گیا ہے.
اگر انشراح صدر چاہتے ہو نا، 3 سے عبرت حاصل کر لو۔ سورت کا نام سورت التین، 3 سے عبرت، 3 سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اپنی الق والی حقیقت میں غور کر لو۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت الالق، الق والی حقیقت میں غور کر لو۔ اگلی سورت، نام تو سنا ہے، اگلی سورت الق جمع ہوا خون۔ اللہ کو قدر ملتی ہے قرآن سے، اللہ کو قدر ملتی ہے۔ اگلی سورت پڑھیں، یہی وہ قدر والی رات ہے نا جس میں بینہ نازل کی گئی۔ سورت کا نام سورت البینہ۔ اگر تم نے بینہ کا انکار کیا، یاد رکھو زلزال والا دن قریب ہے۔ سورت کا نام زلزال والا دن قریب ہے۔ افسوس تم نے زلزال کا ذکر سن کر اطاعت نہیں کی، حالانکہ عادیات، بے زبان گھوڑے عادیات، وہ بھی رب کی اطاعت کر، مالک کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تم نے زلزال کا ذکر سن کر اطاعت نہیں کی، بے زبان عادیات مالک کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تم نے عادیات کی طرح اگر فرما برداری نہ کی نا، یاد رکھنا قاریہ قریب ہے، قاریہ قریب ہے۔ اگلی سورت، اگلی سورت کمال ہے، قاریہ کا ذکر سننے کے بجائے تکاثر کے خیال میں ہے، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت۔ قاریہ کا ذکر سننے کے باوجود تکاثر کے خیال میں ہیں، تو پھر عصر گواہ ہے، نقصان اٹھائیں گے۔ عصر گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، نقصان، جیسے ہوماسا نے نقصان اٹھایا، جیسے ہوماسا نے نقصان اٹھایا۔ نقصان کا نمونہ دیکھنا ہو، فیل ہاتھی والوں کا انجام دیکھ لو۔ کمال ہے، ہاتھی والوں کا انجام دیکھ کر قریش نے عبرت نہیں پکڑی۔ اگلی صورت ہم نے کھولی نہیں ہے، ہاتھی والوں کا انجام دیکھ کر قریش نے عبرت نہیں پکڑی، معاون سے روک رہے ہیں۔ عام استعمال کی چیزیں، میرے محبوب یہ معاون سے روکتے رہے، میں آپ کو کوثر دے کر رہوں گا، میں آپ کو کوثر دے، یہی کوثر پڑھ کر فتویٰ لگاؤ، قل یا ایھا، سورت تو دیکھیں، سورت تو دیکھیں اگلی، یہی کوثر پڑھ کر فتویٰ لگاؤ، قل یا ایھا، یہ فتویٰ لگاؤ گے اللہ کی نصرت آئے گی۔ اذا جاء نصر اللہ، نصرت کا نمونہ دیکھنا ہو، ابو لہب کا انجام دیکھ لو۔ نصرت کا نمونہ دیکھنا ہو، ابو لہب کا انجام دیکھو۔ دشمن کو تباہ کروں گا، نصرت آئے گی، شرط اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو، اپنے اندر سورۃ الاخلاص۔ اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ جب فلق اور ناس کے رب کی پناہ میں آؤ گے۔ کبھی اللہ نے توفیق دی، کوئی وقت ہوا، انشاءاللہ میں آپ کو تمام 114 سورتوں کا اسم رب بتا دوں گا، سنا دوں گا، کوشش کروں گا کسی رات کو میں لکھ لوں سارا کٹھا اور پھر آپ کو ورق دے دوں۔ آ جاؤ مولانا، سورت تھی سورت الفجر۔ سورت الفجر کا آپ موضوع لکھ لیں، دعویٰ لکھ لیں، اہانت مال و جہ۔ اہانت کہتے ہیں ذلیل کرنے کو، اہانت مال و جہ۔ مال کوئی چیز نہیں، مرتبہ کوئی چیز نہیں، یہ ذلیل چیزیں ہیں۔ سورت کے امتیازات، 10 راتوں کا ذکر، جفت اور طاق کا ذکر، نفس مطمئنہ کا ذکر۔ او مولانا، سورت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلم ہاتھ میں رکھیں۔ والفجر، قسم ہے 10 ذی الحجہ کی، فجر کی، نیچے 10 ذی الحجہ لکھیں، 10 ذی الحجہ کی فجر، اس کی قسم، ولیال العشر، اور 10 راتوں کی قسم، اس کے نیچے لکھے رمضان، رمضان کا آخری عشرہ، 10 راتیں، ان 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت کی قسم، شفع جفت، والوتر، اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم، اذا یسر، جب ڈھل جائے۔ اصل میں یسری تھا، اصل میں یسری تھا، آیات کی مناسبت سے یا کو گرا دیا گیا، یسری، فجر، عشر، وتر، یسر۔ حل فی ذالک قسم لذی ہجر، سبحان اللہ، کیا ہے اس قسموں کے اندر عبرت لذی ہجر، عقل والوں کے لیے۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، میں آپ کو تمام 4 باتوں کا خلاصہ لکھوا لوں۔ والفجر ولیال العشر، والشفع والوتر، واللیل اذا یسر۔
10 ذی الحجہ کی فجر اور رمضان کی آخری 10 راتیں، بلکہ 5 نمازیں، بلکہ ہر رات کا پچھلا حصہ، ان میں کچھ زیادہ راہ بنا لو اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ پر، آہا ہا ہا، کیسے قرآن سمجھایا مولانا، ہم کیا تھے۔ اب آپ نے یہ جملہ لکھ لیا ہے، یہ جملہ چاروں قسموں کے ساتھ لگتا ہے۔ کیا عرض کیا جملہ؟ یہ جو جملہ میں نے لکھوایا ہے ان میں یہ چاروں باتیں تو ہو گئی نا، آخری جملہ جو لکھوایا ان میں کچھ زیادہ راہ بنا لو، رستے کا سامان، اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ اب نیچے نہ دیکھیں، مہربانی کریں مولانا، میری طرف دیکھیں مہربانی کریں۔ ہائے ہائے، فرمایا والفجر، جو ذی الحجہ کی فجر ہے نا 10ویں کی، وہاں آؤ، اللہ سے معافیاں مانگو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نیکیاں کرو، کچھ آخرت کا خرچ بنا لو۔ زیادہ راہ سامان کو کہتے ہیں نا۔ اللہ ہم میں تو ہر بندہ وہاں نہیں جا سکتا، کون جا سکتا ہے وہاں عرفات کے میدان میں؟ ہم تو غریب آدمی ہیں۔ فرمایا غریبو نہیں جا سکتے، تمہیں فجر وہ نہیں مل سکتی وہاں پر عرفات میں، اللہ نہیں مل سکتی۔ فرمایا رمضان کی 10 راتیں تو تمہارے گھر میں ہیں، رمضان کی 10 راتوں میں جو آخری ہیں، اللہ سے معافیاں مانگ لو، کچھ آخرت کا خرچ بنا لو۔ چلو یار، یہ بھی سال کے بعد آتا ہے رمضان شریف، 10 راتیں سال بعد آتی ہیں، 5 نمازیں تو تمہارے اندر روزانہ ہیں، کوئی جفت نماز ہے 2 رکعت والی، کوئی طاق ہے مغرب والی، ان نمازوں میں معافیاں مانگ کر اللہ کو راضی کر کے آخرت کا خرچ بنا لو۔ چلو یار، یہ تو ہوتی ہیں نمازیں 5، وقفے سے رات کا جو پچھلا پہر ہوتا ہے قبولیت کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے حل من تائبن، ہے کوئی توبہ کرنے والا، حل من مستغفرن، ہے کوئی معافیاں مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگ کر آخرت کا خزانہ بنا لو۔ ترتیب سمجھ آ گئی مونا؟ یہ جو جملہ آخری آپ کو لکھوایا ہے، کچھ زیادہ راہ بنا لو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، یہ چاروں کے ساتھ لگتا ہے۔ سمجھ آ گئی مولانا؟ آگے چل رہا ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، سبحان اللہ، الم تر کیف فعل ربک بعاد، تخفیف دنیاوی، کیا تو نے غور نہیں کیا، تو نے سوچا نہیں کیسا سلوک کیا تیرے پروردگار نے عادیوں کے ساتھ۔ کون سے عادی؟ ارم، ابن ارم۔ کیا جملہ کہا؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعاد ابن ارم، یہ ان کے والد کا نام تھا، بعاد ابن ارم۔ لکھیں سامنے مولانا، سامنے لکھ لیجئے ابن ارم۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ دوسرا قول لکھیں، نمبر 2، قبیلے کا نام۔ ارم کیا ہے؟ قبیلے کا نام۔ یا تو عاد ابن ارم اور یا عاد قبیلے کا نام ہے۔ کیا سلوک کیا تیرے پروردگار نے عادیوں کے ساتھ جو بیٹے تھے ارم کے۔ دوسرا معنی، کیا سلوک کیا تیرے پروردگار نے عادیوں کے ساتھ، یعنی ارم ذات العماد، ارم قبیلے والوں کے ساتھ۔ ورنہ بات حل ہو گئی، آپ ہاں بھی نہیں کرتے۔ ذات العماد، جو ستونوں والے تھے، جو ستونوں والے تھے۔ سامنے جملہ لکھے مولانا، مہربانی کرو جلدی۔ او ہو، وہ تو ایک بڑی خاص بات رہ گئی بھائی، اب مجھے خیال آیا ہے۔ یہ صبر، اس صورت پر نہیں، پچھلی پر آئیں، مہربانی کریں۔ او ہو، انا للہ، خاص بات تو رہ گئی مولانا۔ یہ سورۃ الغاشیہ کا ایک حاشیہ لکھیں جی، وہ تو بڑا ضروری حاشیہ تھا، رہ گیا۔ سامنے سورۃ غاشیہ کے حاشیہ لکھیں، انا للہ، بڑا قیمتی حاشیہ تھا، رہ گیا، لکھیں جی۔ جماعت کے قائد میں 4 خوبیاں ہونی چاہیے۔
جماعت کے قائد میں 4 خوبیاں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، سادگی اونٹ کی طرح، افلا ينظر الى الابل، سادگی اونٹ کی طرح۔ مائے والے کپڑے پا کے گڑجا نہ میں نا، ہم بیٹھتے نہیں ہیں جی، نہ وہ مایا لگا ہوا ہے، وہ مایا خراب ہو جائے گا جی۔ ہاں نا، واہ بھائی واہ، ٹھیک مولانا، سادگی ہو اونٹ جیسی، جیسے اونٹ سادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، علو ہمت، عین لام واو علو ہمت، آسمان کی طرح، ہاں ہمت بلند ہونی چاہیے۔ اقبال نے کہا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نگاہ اونچی ہونی چاہیے، نصب العین بلند ہونا چاہیے، اور نگاہ بلند سخن دل نواز، بات ایسی کرے امیر لوگوں کا دل کھینچ لے، دل قابو کر لے، اور نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، دل میں ہمدردی ہو اپنی جماعت کے ورکروں کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ہاں آج حالات کیا ہیں؟ اقبال نے کہا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ جماعت کا جو قائد اور لیڈر ہے اس کی عادتیں ایسی نہیں ہے کہ لوگوں کا دل کور کر سکے، لوگوں کا دل کھینچ سکے۔ مولانا لکھے نمبر 3، استقامت پہاڑوں جیسی الی الجبال، استقامت کیسے ہو؟ پہاڑوں جیسی، کچھ کا کچھ ہو جائے اپنا موقف نہ چھوڑے۔ استقامت کیسے ہو؟ پہاڑوں جیسی۔ نمبر 4، عاجزی زمین جیسی، عاجزی۔ آج مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سندھی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جماعت کا جو قائد ہے، لیڈر ہے، اس میں 4 خوبیاں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، سادگی ہو، نہیں سمجھ آئی، سادگی ہو۔ عالم جتنا سادہ ہوگا لوگوں میں اس کا وقار اتنا زیادہ ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ مولانا کپڑے بندہ پہنے صاف ستھرے پہنے، سادگی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، حاشیہ تو سنائیں۔ نمبر 2، علو ہمت، ذرا سی ارادے بلند ہونے چاہیے۔ ہاں۔ نمبر 3، استقامت ہونی چاہیے، زمین الٹ پلٹ ہو جائے اپنا عقیدہ اور مسلک نہ چھوڑے۔ اور نمبر 4، عاجزی ہونا، تیری جرات تو نے میرے ساتھ نہیں، ایسے نہیں جماعتیں چلا کرتی۔ آؤ جی، ارم ذات العماد، مونا ہم نے قرآن کی خوبیوں کو چھوڑا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ پارا پارا ہو چکا ہے۔ ہاں، ارم ذات العماد، ستونوں والے، ستونوں والے کیوں کہا؟ لکھے نمبر 1، بڑے قد، یا تو ان کے قد بڑے تھے، بڑے قد۔ نمبر 2، لمبے خیمے تھے، ان کے ستون بڑے تھے، بڑے بڑے خیمے بناتے تھے اور ستون ان کے بڑے بڑے ہوتے تھے۔ التی لم یخلق، قد بڑے تھے نا، بڑے بڑے ستونوں والے گھر بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے ستونوں والے خیمے۔ التی لم یخلق، وہ عادی نہیں پیدا کیے گئے، مثلا ان جیسے فی البلاد، شہروں میں۔ ہاں، فی البلاد، شہروں میں ان جیسی قوت والے لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ ما سمود الذین، نمونہ نمبر 2 لکھے، نمونہ نمبر 2، اور سمودی وہ ہو جانب الصخرہ، جنہوں نے تراشا تھا پتھروں کو، بالواد، وادی میں پتھروں کو تراشا تھا۔ وفرعون، نمونہ نمبر 3، اور فرعون ذل اوتاد، میخوں والا۔ میں نے اس کا مطلب آپ کو لکھوا دیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ ایک میخوں والا کا مطلب ہے کہ اس کی سلطنت بڑی مضبوط تھی،
اور دوسرا میخوں کا مطلب یہ ہے جو ایمان قبول کرتا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گڑوا دیتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ مشترکہ حالت آ گئی تینوں کی، عاد، سمود، فرعون۔ الذین، انہوں نے، طغوا فی البلاد، سرکشی کی تھی شہروں میں، فاکثروا فی الفساد، زیادہ کیا تھا شہروں میں فساد، فساد کے نیچے شرک و کفر، فصب علیہم ربک صوت عذاب، بس پلٹا ان کے اوپر تیرے رب نے صوت عذاب، عذاب سخت ہونا۔ صوت یہ صفت مقدم ہے، علماء صوت صفت مقدم ہے، عذاب موصوف مؤخر ہے۔ صوت کا معنی سخت، عذاب کا معنی عذاب، سخت عذاب اللہ نے ان پر پلٹا، عذاب کا چابک ان پر پلٹا، صوت چابک سخت۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا پروردگار نافرمانوں کی طاق میں ہے، طاق میں ہے، او انتظار میں ہے، نشانے میں ہے، مورچے میں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، بیان سبب مرض، نیچے لکھیں بیان سبب مرض، بیان سبب مرض۔ ایک جملہ مجھے لکھوانا بھول گیا، شروع میں آئے والفجر پر، علاج مرض، علاج مرد۔ 10ویں ذی الحجہ کی صبح کو جا کر اللہ کو مناؤ، رمضان کی 10 راتوں میں اللہ کو مناؤ، نماز تاک اور جفت میں اللہ کو راضی کرو، رات کے پچھلے پہر، یہ ہے علاج مرض۔ اب بیان سبب مرض، مرض یہ کیوں پیدا ہوا انسان کے اندر، شکوہ۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بہرحال انسان، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، ماں زیادہ ہے، ابتلاہ ماں زیادہ ہے، بہرحال انسان جب آزمائے اس کو اس کا پروردگار، فَأَكْرَمَهُ، بس عزت دے اس کو، وَنَعَمَهُ، یعنی نعمتیں دے۔ واو تفسیریہ، واو پر لکھیں تفسیریہ، عزت دے اس کو، کیا مطلب عزت دینے کا، وَنَعَمَهُ، اور نعمتیں دے اس کو، فَيَقُولُ، تو کہتا ہے انسان، نیچے لکھیں بطور فخر، بطور، اللہ نے نعمتیں دے دی، کوٹھیاں، مال، جائیدادیں، گاڑیاں، لینڈ کروزر، پھر فیقولو کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے بڑی عزت دی ہے مجھ کو، ہاں میں بڑی عزت والا ہوں، میں اس کا مستحق تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے بھائی، یہ ٹھیک ہے بیٹا، لالا یہ ٹھیک ہے، سپیکر مہربانی کر، اس طرح میرے گلے تے بوجھ نہیں آندا۔ فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ مَا زَادَ، اور بہرحال جب، ما زیادہ، ما کا معنی نہیں کروں گا، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، بہرحال جب آزمائے اس کو اس کا پروردگار، دوسرے طریقے سے آزمائے، کیسے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پر تنگ کرے اس پر اس کا رزق، اللہ رزق تنگ کر دے، اندازے سے دے، فَيَقُولُ، تو کہتا ہے، نیچے لکھیں بطور شکایت، اللہ روزی تنگ کر دے، کہتے ہیں انسان بطور شکایت، ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ زیادہ اللہ کریم، مال اور دولت ہے، اللہ نے میری بڑی عزت بنائی ہے، اور اللہ تنگ کر دے، کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہاں مونا دولت کا کم و بیش ہونا یہ تو عزت کا معیار نہیں ہے۔ ہاں حسن بصرہ، بلال حبش، صہیب روم، ز خاک مکہ، ابو جہل اینچ بلج بیست۔ حضرت بلال کہاں جا پہنچا، چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آواز بہشت برین میں آ رہی ہے۔ عزت کا معیار کوئی دولت ہے، مال ہے، پیسہ ہے؟ ہاں ہائے ہائے، دنیا کچھ نہیں ہے مولانا، دنیا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو دنیا کے واقعات سناؤں، آپ حیران رہ جائیں۔ ہائے ہائے میں کیا کروں، لالائی کو بند کر، جلدی کر، منٹ مار۔